میں شروع سے ہی رنگین مزاج تھا. مجھے اپنی مخالف جنس میں حد درجہ دلچسپی تھی. لڑکپن کی عمر میں نے کئی لڑکیوں سے افیئر چلائے تھے، لیکن جب بات شادی کی شروع ہوئی تو میں نے اپنی کزن راہیلہ کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ صوم و صلات کی پابند اور نیک اتوار کی مالک تھی. پھر ہمارے معاشرے کا بھی یہی المیہ ہے، مرد چاہے کچھ بھی کرتا رہے، کیسے ہی غیر اخلاقی حرکتوں کا عادی ہو، بس بیوی نیک ہونی چاہیے تاکہ گھر اور بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے. میری سوچ بھی ایسی تھی. راہیلہ کے ساتھ میرے شروع کے 2-3 سال بڑے اچھے گزرے، لیکن ہم جیسے مردوں کو بھلا کہاں بیوی سے تسلی ہوتی ہے. میں نے لڑکپن میں بھی بیک وقت 4 لڑکیوں سے دوستی کی تھی. مجھے بس یہی ایک شوق تھا. کئی بار لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں رقص کی محفلوں پر میں نے بے دریغ پیسہ لٹایا تھا، اپنی راتیں رنگین بنائی تھی. مجھے اپنی جوانی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنی تھی، اور وہ میں کر رہا تھا. مجھے نظروں کی گستاخی کی عادت سی ہو چکی تھی کہ میری بے باک نظروں پر میرا اختیار نہیں رہا تھا. میں کبھی سسرال بھی راہیلہ کے ساتھ چلا جاتا تو اس کی بہن اور بھابھیوں کو بڑی ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا. وہ مجھے ناگواری سے گھورتی ہوئی مجھ سے کترانے لگتی اور میرے اندر کا شیطان کہے لگانے لگتا. مجھے اپنے کسی بھی قسم کے غیر اخلاقی قسم کے عمل پر ذرا افسوس نہ تھا، کیونکہ مجھے اپنے انجام کی ذرا پرواہ نہ تھی. اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ جس گناہ کو میں معمولی سمجھ کر رہا ہوں اس کا عذاب کتنا دردناک ہے، اس کا اندازہ جب تک انسان کو ہوتا ہے وقت ہاتھ سے پھسل چکا ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ چڑھ جائے تو کمبخت سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جسے عورت کا نشہ چڑھ جائے اس پر شراب بھی بے اثر رہتی ہے. شادی کے بعد بھی ہم دوستوں کی روٹین نہیں بدلی تھی. اپنی عیاشی کو پورا کرنے کے لیے ہم دوستوں نے مل کر ایک فلیٹ خریدا تھا، جس کی چابی عموماً میرے پاس رہتی تھی، کیونکہ چاروں دوستوں میں مجھے اس گناہ کا چسکا زیادہ تھا. میں اکثر راتیں اسی فلیٹ میں نئی سے نئی ماہجبینوں کے ساتھ گزارتا تھا. راہیلہ بہت شریف سی لڑکی تھی. میں اسے جو بھی جھوٹا بہانہ بنا کر بتاتا وہ یقین کر لیتی تھی. مجھے اپنی بیوی کی شرافت اور معصومیت پر کبھی ہنسی آتی تھی کہ کیسی عجیب عورت ہے، احمق ہے، مرد ذات پر بھروسہ کتنی آرام سے کر لیتی ہے. میرا وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ انہی دنوں ہمارے گھر ہماری ملازمہ کی بیٹی کام کرنے آنے لگی. ملازمہ بوڑھی تھی، اسی لیے بیمار رہنے لگی تھی. اس کی بیٹی تھی تو بے حد خوبصورت، لیکن بہت کم عمر تھی، یہی کوئی بمشکل 17 سال کی. لیکن میرے اندر بیٹھے شیطان کو کہاں عمروں کا پاس تھا. اسے دیکھ کر میرے اندر چھپی ہوس کی پیاس جاگ اٹھی تھی. ہوس ایسی لعنت ہے کہ جس کو اپنا عادی بنا لے اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی. میں اس لڑکی کو جس بھوکی نظروں سے دیکھتا تھا وہ بیچاری سہمی سی رہنے لگی تھی. مجھے بس ایسے موقع کی تلاش تھی جب راہیلہ گھر پر نہ ہو، کیونکہ میرے والدین حیات نہ تھے. گھر پر صرف میں اور راہیلہ ہی رہتے تھے، اور راہیلہ اس کو ایک لمحہ بھی تنہا نہیں چھوڑتی تھی. لیکن شیطان بھی ہم جیسے کمینوں کو موقع دے ہی دیتا ہے. ایک دن اچانک سے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا. راہیلہ وہاں چلی گئی اور وہ لڑکی میرے ہی کمرے میں کام کر رہی تھی. مجھے اور کیا چاہیے تھا، شکاری خود ہی میرے جال میں پھنس چکا تھا. میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. جیسے ہی راہیلہ پڑوس کے گھر میں گئی میں نے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور کمینگی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ دبلی پتلی سی لڑکی میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی. وہ مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، لیکن میں اس لفظ کا مطلب تک نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میری کوئی سگی بہن تھی ہی نہیں. اس لیے میں نے کسی لڑکی کو عزت سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ہر لڑکی پر میری بس ایک ہی نظر اٹھتی تھی، اور وہ تھی ناپاک اور غلیظ قسم کی نظر. میں نے کمرے کے اندر آ کر جیسے ہی دروازہ بند کیا وہ لڑکی چونک سی گئی. وہ جھاڑو لگا رہی تھی، ایک دم سے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی، بھائی راہیلہ آپا کہاں ہے؟ میں نے کہا پڑوس گئی ہے. یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب آنے لگا، لیکن وہ گھبرا سی گئی. کہنے لگی، آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں، مجھے اس کمرے میں کام کرنا ہے. لیکن مجھ پر اس بات کا کہاں اثر تھا. میں نے اپنی خباثت بھری ہنسی ہنسنے لگا. میں نے کہا کہ مجھے بھی تم سے بہت ضروری کام ہے. یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ شاید میرے ارادے بھانپ گئی تھی، اسی لیے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، رونے لگی.
لیکن میری طاقت کے سامنے اس کم سن لڑکی کا احتجاج بھلا کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ روتی رہی، میرے سامنے ہاتھ جوڑتی، منت سماجت کرتی رہی، سسکیاں لیتی رہی، لیکن میرے اندر کے جانور کو کہاں کسی پر رحم آتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ غریب ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری آنکھوں میں ایسی ہوس کی پٹی بندھی تھی کہ میں کبھی کسی لڑکی کو اگر ان نظروں سے دیکھ لیتا تو چھوڑتا نہیں تھا جب تک کہ گناہ نہ کر لیتا۔ اب بھی میں نے وہی کیا تھا، اور بعد میں اپنے بٹوے سے کئی نوٹ نکال کر اس لڑکی پر اچھال دیے۔ میری نظر میں شاید عورت ایک بکاؤ مال تھی جس کی قیمت بس نوٹوں سے ادا ہو جاتی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے بس راحیلہ کے واپس لوٹنے کی فکر ستانے لگی۔ میں نے کہا کہ اگر تم نے زبان کھولی تو تم پر چوری کا الزام لگا دوں گا۔ یہ پیسے لو، اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ لیکن اس لڑکی نے وہ پیسے پکڑ کر کئی ٹکڑوں میں پھاڑ کر پھینک دیے اور میرے منہ پر تھوک دیا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے شدت سے غصہ آنے لگا۔ کہنے لگی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میرے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کرے تجھے کوڑ ہو جائے، تو مر جائے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ مجھے اس کی اس قسم کی بد دعاؤں سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کیونکہ میرا دل گناہوں کی وجہ سے اس قدر سیاہ ہو چکا تھا کہ اس پر کوئی بھی نصیحت یا بد دعا اثر نہیں کرتی تھی۔ میں نے ایک گندی سی گالی زیر لب اس لڑکی کو دی اور اپنا چہرہ صاف کرنے لگا جس پر اس نے تھوکا تھا۔ اسی اثنا میں راحیلہ واپس آ گئی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے راحیلہ سے کہا کہ تمہیں ہوش ہے؟ گھر میں ملازمہ کیا کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ میں الٹا راحیلہ پر ہی برسنے لگا۔ میں نے کہا کہ تمہارے زیورات چرا رہی تھی یہ لڑکی۔ جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو بے شرم لڑکی نے اپنی چادر اتار دی، کپڑے پھاڑ لیے، کہنے لگی مجھ پر الزام لگا دے گی۔ میری بات پر وہ لڑکی مجھے تعصب سے دیکھنے لگی۔ راحیلہ نے بھی میری بات پر اعتبار کرتے ہوئے اسی لڑکی کو چور سمجھ لیا۔ وہ مجھے بد دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ چند دن میں ہی بات آئی گئی ہوگی۔ اپنی اسی مستی میں میں گم تھا کہ جب ایک بار ایک ایسی دوشیزہ کو دیکھا کہ میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ جب میری زندگی میں نرمین آئی، وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اسے میں نے ایک رقص کی محفل میں دیکھا تھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا حسن با کمال تھا۔ وہ ایسی حسین لڑکی تھی کہ جسے دیکھ کر انسان پلٹنا بھول جائے۔ وہ رقص کر رہی تھی اور میری بےتاب نظریں اس کے پورے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ میری نظروں کی وارفتگی پر میرا اختیار نہیں رہا تھا۔ دل کی بے اختیاری کا یہ عالم تھا کہ اس کی قربت کا شدت سے متمنی تھا۔ لیکن میرے ہوش اڑ کر رہ گئے جب لڑکی کی ماں نے اس کا سودا کسی اور رئیس کے ساتھ کر دیا۔ آج تک میں نے جس لڑکی کو پسند کیا تھا اسی رات اسے اپنے کمرے کی زینت بنایا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ باپ کا سجا سجایا بزنس تھا جس کی کرسی پر میں بس جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے نرمین کے حسن نے اس قدر پاگل کر دیا کہ میری اس کی ماں سے بہت بحث ہوئی کہ مجھے ہر حال میں آج ہی نرمین کے ساتھ رات گزارنی ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ڈبل قیمت لے لے، لیکن وہ کمبخت عورت کہنے لگی کہ زبان دے چکی ہے، اس لیے اپنی زبان سے پھرے گی نہیں۔ میرے اندر تو آگ سی لگ گئی۔ ایسا مجھے کہاں برداشت ہوتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی کی تمنا ہو اور میں اسے اپنے کمرے میں نہ دیکھوں۔ میں اس کوٹھے پر ہی بیٹھا رہا کہ نرمین سے ملاقات کیے بنا نہیں جاؤں گا۔ کچھ شراب کا نشہ بھی بہت بڑھ گیا تھا اور کچھ نرمین کے شباب نے میرے اندر ادھم مچا دی تھی۔ میرے دوستوں نے بہت کہا کہ کل آ جائیں گے، لیکن میں نہیں مان رہا تھا۔ میرے دوست مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے نرمین کی ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو راحیلہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نشے میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ویسے میں تو شراب بہت کم پیتا تھا اور اس کے بعد تیز خوشبو والی کوئی چیز کھا لیتا تھا، اسی لیے راحیلہ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن آج نرمین کے حسن نے میرے جذبات کو ہوا دی تھی۔ میں پوری بوتل پی چکا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ راحیلہ کے سہارے سے کمرے تک پہنچا تھا جب بیڈ پر لیٹ کر مجھے اپنی ہوش نہ رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو راحیلہ رو رہی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ یاد نہیں آیا کہ رات کو میں کس حالت میں گھر لوٹا تھا، لیکن جب کچھ ہوش قائم ہوئے تو راحیلہ کی رونے کی وجہ سمجھ آنے لگی۔ میں نے بڑی معصومیت سے یہ بہانہ بنا دیا کہ میرے دوستوں نے جوش میں نشہ ملا دیا تھا، ورنہ میں تو ایسی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔
راحیلہ کہنے لگی آپ اپنے ایسے دوستوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے یہ سب مذاق میں کیا تھا، لیکن انہیں کیا پتا کہ مجھے ایسی چیزوں کی عادت نہیں ہے، اس لیے مجھ پر نشہ زیادہ ہی اثر کر گیا۔ میں جتنا اپنی بیوی کی نظر میں شریف اور معصوم بنتا تھا وہ بھروسہ کر لیتی تھی، اور میں اس احمق کی بے وقوفی پر تنہائی میں ہنسنے لگتا تھا۔ لیکن میری عیاشی کی وجہ سے اب میرے باپ کی فیکٹری نقصان اٹھانے لگی تھی، کیونکہ میری توجہ تو کاروبار کی طرف بالکل ہٹ گئی تھی۔ میں رات کو پھر سے نرمین کے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ اس پر میں نے بے تحاشا پیسہ لٹانا شروع کر دیا۔ اپنی بیوی کی کئی سونے کی چیزیں میں نے چوری چھپے نرمین کو تحفے میں دے دی تھیں۔ وہ بھی میری محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور ہوتی بھی کیسے نہ، میرے پاس کمی کس چیز کی تھی۔ میں پیسے کے نشے میں حد درجہ چور نوجوان تھا۔ سمجھتا تھا کہ جسے چاہوں گا لال نوٹ دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لوں گا، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ میرا وقت بھی بدلنے لگا تھا۔ میں نرمین کی محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ میں نے باقی لڑکیوں کو چھوڑ دیا۔ ایک بھاری رقم اس کی ماں کو دے کر میں نے اسے خرید لیا اور اس سے نکاح کر کے اسے اسی فلیٹ میں رکھ لیا۔ میرے نکاح کا بس میرے دوستوں کو ہی علم تھا۔ میرے دن رات اب نرمین کے ساتھ ہی گزرنے لگے تھے۔ اب میں کئی راتیں گھر نہیں جاتا تھا۔ نرمین مجھے روز شراب پلانے لگی تھی۔ اب میں زیادہ تر نشے کا عادی ہونے لگا تھا۔ میں 4-5 دن بعد جب گھر لوٹتا تو راحیلہ مجھے دیکھ کر میرے سینے سے لگ کر رونے لگتی۔ نہ جانے کیوں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کہنے لگی آپ گھر کیوں نہیں آتے ہیں؟ 4 دن سے آپ کہاں تھے؟ وہ شاید میری غیر موجودگی سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا میں بزنس کے سلسلے میں اچانک دوسرے شہر جانا پڑا اور میں اتنا مصروف تھا کہ تمہیں اطلاع بھی نہیں دے سکا، لیکن آئندہ تمہیں بتا کر جایا کروں گا۔ میرا کاروبار دن بدن تباہ ہو رہا تھا۔ سارا پیسہ میں عیاشی میں اڑانے لگا تھا۔ نرمین کے حسن کا نشہ جب تک اترا میرا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ میری فیکٹری قرضے میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے وہ بیچنی پڑ گئی، لیکن مجھ پر قرضہ اس سے بھی زیادہ تھا، اسی لیے مجھے اپنا گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ میں شراب کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب مجھ سے کاروبار ہوتا بھی نہ تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لے لیا۔ میں جس کام کو بھی کرنے کے لیے پیسے لگاتا مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اب میں پریشان رہنے لگا تھا۔ سگریٹ شراب پہلے سے زیادہ پینے لگا تھا۔ میری صحت بھی اب خراب سی رہنے لگی تھی۔ راحیلہ کے طویل سجدے بھی نہ میرے کاروبار میں برکت ڈال سکے نہ ہی میرے حالات درست کر سکے۔ مجھے تو خیر اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت ہی نہ تھی۔ دن بدن میرا نقصان ہونے کی وجہ سے میں بالکل خالی جیب ہو گیا تھا۔ ایک بار میں بے حد پریشانی کے عالم میں جب نرمین کے فلیٹ سے باہر نکلا تو اپنے ایک دوست کو مسکراتے ہوئے اس فلیٹ سے باہر جاتے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نرمین سے شادی سے پہلے ہم سب دوست ہی اس کے گاہک تھے، لیکن شادی کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ میری بیوی ہے۔ اس کے بعد وہ فلیٹ صرف میرے ہی استعمال میں تھا۔ میں نے اپنے اس دوست کو قہر بھری نظروں سے دیکھا تو وہ مدافعانہ انداز سے سیڑھیاں اتر گیا۔ جب میں نرمین کے فلیٹ میں گیا تو وہ بھی نہایت خوبصورت لباس پہنے مسکرا رہی تھی۔ جس دنیا کا میں باسی بن چکا تھا ایسے انداز اور زبان اچھے سے سمجھتا تھا۔ میں نے نرمین سے غصے سے بات کی کہ راشد یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ یہ سوال تم خود سے پوچھو۔ جب تم مجھے کھانے پینے میں تنگی دو گے تو مجھے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ تو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ میں غصے سے نرمین کے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے گھر گیا تو بیوی میرے ہی انتظار میں تھی۔ سر پر دوپٹہ نماز کے انداز سے پہنا ہوا تھا۔ میں نے کھانا مانگا تو دال کی ایک پلیٹ میرے سامنے رکھ دی۔ ہمیشہ مرغ و مسلم ہی میری مرغوب غذائیں تھیں، لیکن اس وقت بھوک بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ میں نے وہ دال بھی کھا لی، لیکن راحیلہ نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ بنا دیا۔ میں کھانا کھا کر سو گیا۔ رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں کچن میں آ گیا، لیکن راحیلہ کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہی تھی۔ اس کے صبر کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بازاری لڑکیاں کبھی کسی کی نہیں ہوتی۔ میری بیوی راحیلہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ بھوکی تو رہ سکتی ہے لیکن عزت کبھی نہیں بیچ سکتی۔ مجھے اپنی بیوی پر جی بھر کر پیار آنے لگا۔ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے نوکری ڈھونڈنے کی بھی بہت کوشش کی لیکن مجھے ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجبوراً میں نے نرمین سے کہا کہ وہ جسم فروشی شروع کر دے، کیونکہ میرے پاس اپنا گھر چلانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا۔
وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ میں اب بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ اب میں راحیلہ کے پاس رہتا تھا۔ مجھے ہر وقت کھانسی اور بخار رہنے لگا تھا۔ میری صحت دن بدن گرنے لگی تھی۔ میں بس نرمین کے پاس جاتا تو ہاتھ پھیلا کر پیسے مانگنے لگتا۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی۔ میں نے اپنی ساری دولت بھی اس پر لٹائی تھی۔ تب میں اسے اچھا لگتا تھا، لیکن اب جب میں اس سے پیسے مانگتا تو وہ مجھے ذلیل و رسوا کرنے لگتی۔ کہتی تم بے غیرت ہو، عورت کی کمائی بے شرموں کی طرح مانگتے ہو، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا تھا۔ وہ ایک وحشیہ تھی، اسی لیے ویسی ہی سوچ رکھتی تھی۔ میری نیک بیوی کی طرح نہیں تھی جو میری بیماری کی وجہ سے اپنا سارا زیور بیچ چکی تھی۔ ایک بار مجھے خون کی الٹیاں ہونے لگی۔ راحیلہ بے حد پریشان ہو گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جو بیماری مجھے لگ گئی تھی، مجھے خوف سے گھن آنے لگی۔ میں ایڈز میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جو گناہ میں نے کیے تھے، یہ بیماری اسی کا نتیجہ تھی۔ میں بستر سے لگ چکا تھا۔ میرے گھر کی ہر ایک چیز میری بیماری کی وجہ سے بکنے لگی تھی۔ راحیلہ ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی۔ کچھ دن سے وہ میری دوائیں لینے جاتی تو 2-3 گھنٹے بعد ہی واپس آتی تھی۔ جب میں پوچھتا کہ اتنی دیر کہاں لگ گئی تو کہتی کہ دوا بہت دور سے ملی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا جاتی، بہت تھکی تھکی سی لگنے لگی تھی۔ نرمین واپس اپنے کوٹھے پر چلی گئی تھی۔ میرا فلیٹ اب خالی رہتا تھا۔ میرے دوست اکثر اس کی چابی مجھ سے مانگ لیتے تھے، میں بھی انہیں وہ چابی دے دیتا تھا۔ کچھ دنوں سے میرا ایک دوست روز میرے گھر میری خیریت پوچھنے آنے لگا تھا اور میرے لیے پھل اور گھر کا ضرورت کا سامان بھی لے کر آتا۔ میری عیاشی کے وقت میں نے بھی اسے خوب پیسے دیے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر زندگی کا بھرپور مزہ لیا تھا۔ گناہ کی لذت بڑی دل فریب سی لگتی ہے، انسان کسی دلدل کی طرح اس میں ڈوبنے لگتا ہے۔ لیکن اب اس بستر مرگ پر بیٹھے مجھے اپنی گزشتہ زندگی بری اور بے معنی سی لگنے لگی تھی۔ مجھے اپنا دوست اپنا محسن لگ رہا تھا جو اس کڑے وقت میں میرا ساتھ دے رہا تھا، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ مجھ سے اکثر فلیٹ کی چابی مانگنے آ جاتا اور پھر جب چابی لوٹانے آتا تو بہت سے پھل اور گھر کا راشن دے جاتا۔ ایک بار راحیلہ میری دوا لینے گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرا دوست مجھ سے فلیٹ کی چابی مانگنے آ گیا۔ میں نے اسے چابی تو دے دی، لیکن میرا دل بڑا بے چین سا ہونے لگا۔ گھر میں رہ رہ کر میں تنگ سا آنے لگا تھا، اسی لیے سوچا کہ کچھ دیر اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں، ماحول کو کچھ بدل لوں گا۔ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ بھی نہ رہا تھا، اسی لیے میں اسی فلیٹ پر چلا گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مطلب شاید جلد بازی میں بند نہیں ہوا تھا۔ میں اندر آ گیا۔ سامنے کا کمرہ بند تھا۔ میرا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ میں کسی عورت کے ساتھ وقت گزاروں، کیونکہ جو بیماری مجھے لگ چکی تھی مجھ سے سب عورتیں ہی دور بھاگتی تھیں، اور راحیلہ کہیں اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے تو میں خود اس سے دور رہتا تھا۔ دل میں اب اس گناہ کی کوئی طلب بھی باقی نہیں رہی تھی۔ میں باہر صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ کب میرا دوست واپس آئے اور میں اس سے کہوں کہ وہ مجھے کوئی ایسا کام دے دے جو میں گھر بیٹھے کر سکوں اور کچھ پیسے کما لوں۔ میرا جسم اس بیماری کی وجہ سے کافر سا ہو گیا تھا۔ میرا سانس ہر وقت پھولا رہتا تھا، جیسے میں ہانپ رہا ہوں۔ میرے وجود میں بخار کی حرارت ہر وقت رہنے لگی تھی۔ میں ایک میگزین اٹھا کر پڑھنے لگا تاکہ وقت گزر جائے، جب میرے کانوں میں سسکیوں کی آوازیں پڑنے لگی۔ میرا دل نہ جانے کیوں بے چین ہوا تھا۔ جو لڑکی کمرے میں تھی وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، میرے دوست کی منت سماجت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ خدارا مجھے میری نظروں سے اتنا مت گرایا کرو، میں بڑی مجبوری میں یہاں آتی ہوں۔ میرا شوہر بہت بیمار رہنے لگا ہے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیو کسی کو مت بھیجنا۔ تم میری عزت تک پامال کر چکے ہو، بار بار مجھے بلیک میل کر کے اپنے پاس بلاتے ہو۔ خدارا میرے شوہر کو کچھ مت بتانا، وہ یہ سب سہ نہیں پائے گا۔ وہ آواز سن کر تو میں بے جان سا ہو گیا۔ وہ آواز میرے لیے انجان نہیں تھی۔ میرا دوست خباثت سے ہنسا تھا، کہنے لگا بڑا زوم تھا تمہیں اپنی شرافت پر، کیسے زور سے تھپڑ مارا تھا تم نے میرے منہ پر، اس دن میرے منہ پر کیسے تھوکا تھا، مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ تمہیں اس مقام پر لے آؤں گا کہ تم خود میرے پاس آیا کرو گی۔ شکر کرو تمہارے شوہر کے کھانے پینے کی چیزیں اسے دے جاتا ہوں، ورنہ تمہاری میں اتنی بھی قیمت دینے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے لگا کسی نے میرے منہ پر ذلت کا بڑا زوردار تماچا مارا ہے۔ مجھے اس 17 سالہ لڑکی کی سسکیاں راحیلہ کی سسکیوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ میری اس دن ایسے ہی منت سماجت کر رہی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے پامال نہ کرو۔ میں نے بھی اس پر جھوٹے الزامات لگائے تھے۔
جب میں نے کسی کی عزت کا پاس نہیں رکھا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بیوی پارسا ہوتے ہوئے بھی اس گناہ کی آگ کی لپیٹ میں نہ آئے جو میں نے لگائی تھی۔ مجھے بچپن کی سنی ایک بزرگ کی بات یاد آنے لگی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں، بہن، بیوی، بیٹی پر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ راحیلہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ میرے گناہ کی اذیت کو سہ رہی تھی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ جس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں میں بچ نہیں پاؤں گا، اسی لیے میں نے کچن سے تیز دھار والا چاقو لیا اور کمرے کا دروازہ بری طرح سے پیٹ دیا۔ دروازہ میرے اسی خبیث دوست نے ہی کھولا تھا۔ میں نے چاقو سے اس پر کئی وار کر دیے۔ وہ مر چکا تھا۔ راحیلہ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ مجھے اس کمسن لڑکی کی بد دعا لگ گئی تھی۔ راحیلہ مجھ سے ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ میرے کیے کی سزا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ یہ سن کر میرے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ جب میں کئی دن گھر نہیں جاتا تھا تو میرا یہ دوست راحیلہ کو پریشان کرنے لگتا تھا۔ ایک بار راحیلہ نے اسے تھپڑ مار دیا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے راحیلہ کی غیر موجودگی میں گھر کے واش روم میں کیمرہ لگا دیا اور میری بیوی کی نازیبا سی تصاویر اور ویڈیوز لے کر اسے بلیک میل کرنے لگا۔ مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، مجھے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ راحیلہ جب مجھ سے ملنے آتی تو بہت روتی، میں بھی بہت پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ میں اسے کہتا کہ راحیلہ بس میرا ایک کام کر دو، اس ملازمہ بچی کو ڈھونڈ کر اسے کہو کہ مجھے معاف کر دے، ورنہ اس کی آہ مجھے مرنے کے بعد بھی اذیت میں مبتلا رکھے گی۔ لیکن وہ لڑکی راحیلہ کو دوبارہ نہیں ملی۔ کل مجھے پھانسی دی جائے گی اور میں نے اپنی زندگی کی کہانی اس لیے لکھ دی ہے کہ شاید کوئی اس گناہ کی اذیت کو سمجھ سکے۔ خدا را اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنے لیے نہ صحیح، اپنی بہن، بیٹی، بیوی کے لیے ہی صحیح، ورنہ اس آگ کی لپیٹ سے وہ بھی نہیں بچ سکیں گی۔